عرفان رضا صاحب مطلبی آئے ہیں عمرہ شریف سے، اور آپ نے ابھی سنا کہ ان کی آنکھیں اتنی نور سے بھری ہوئی ہیں کہ ان کی آنکھوں کو دیکھو، اگر دل سے دیکھ لو تو یقیناً جلوہ یاد نظر آ جائے، اس لیے کہ یہ دیکھ کے آ رہا ہے مصطفیٰ کا جلوہ، حضور کا جلوہ۔ اور یہ مولانا قاسم صاحب ہیں تو عمرہ شریف بھیجتے ہیں، اور عمرہ شریف کے لیے صرف بھیجتے نہیں ہیں، کئی مرتبہ جا بھی چکے ہیں، یہ بھی مکہ مدینہ کا دیدار کر چکے ہیں، اور کتنے یہاں علماء حفاظ و قرآن ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا لیکن وہ بھی شاید عمرہ کر چکے ہیں۔ یہیں کے اسی مسجد کے ہمارے نائب امام محترم صاحب قاری ناصر صاحب، وہ بھی گئے تھے حضرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ آپ مجاہد بھائی جا رہے ہیں، ارے یار کمال ہے، یہ ایسا کمال ہے کہ جب کوئی غریب بھی نہ دیکھتا ہے نا جاتے ہوئے حضور کے روزے پر کسی کو، تو پھر وہ بھی اپنے دل میں اسی وقت یہ تحیہ کر لیتا ہے کہ اے مولا مجھے بھی ایسا وقت دکھا دے کہ میں بھی مکہ مدینہ چلا جاؤں۔ آپ کو جانا ہے تو رابطہ کریں مولانا قاسم صاحب سے، ہاں یہ کام کر رہے ہیں بھیجنے کا، وہاں تک بڑا مدی کام کر رہا ہے، بہت نورانی کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، وہاں تک جائیے۔ ہاں حفصہ ٹور اینڈ ٹریولز ہے، یہی نام ہے، ہاں اللہ تعالیٰ برکت سے عطا فرمائے۔ یقین کریں وہ ایسا مقام ہے، حضرت مولانا عرفان صاحب جب گئے تھے تو مجھے دعوت دی تھی انہوں نے، یہاں پروگرام تھا شاید مسجد غوثیہ، میں حاضر نہیں ہوا تھا، شاید کوئی کام آ گیا نہیں آ گیا، لیکن آج میں آ گیا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیسا مقدس مقام ہے۔ مولانا قاسم صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا مکہ مدینے پر اس کی فضیلت پر بیان کرتے ہیں، تو زیادہ وقت تو نہیں ہے، تھوڑا سا سن لیں 5-10 منٹ، اور پھر چونکہ سرکار اعلیٰ حضرت کا 5-10 منٹ سن لیں، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا، پھر صلاۃ و سلام پڑھنا، واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور تمام چیزیں جو مل رہی ہیں وہ حضور کے وسیلے سے مل رہی ہیں۔ کس کے وسیلے سے مل رہی ہیں؟ بولیے حضور کے وسیلے سے مل رہی ہیں، حضور کے وسیلے سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حدیث آپ نے کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی، بار بار یہ حدیث کا ٹکڑا علماء کرام بار بار سناتے ہیں، یہ حدیث پاک آپ کو بار بار بتاتے ہیں، کون سی حدیث بتاتے ہیں؟ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، رب قدیر حدیث قدسی میں فرماتا ہے کلام اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اور اللہ پاک حدیث قدسی میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، مدینے والے آقا کی شان یہ ہے، نبیوں کے نبی کی شان یہ ہے، رسولوں کے رسول کی شان یہ ہے۔ اے میرے مولا کیا شان ہے، کتنی عظیم شان ہے۔ رب نے فرمایا اس سے سمجھ لو کہ میرا محبوب کتنا عظیم شان ہے۔ رب فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، رب فرما رہا ہے مصطفیٰ اپنی زبان سے جناب والا پوری دنیا کو بتا رہے ہیں میرا مقام کیا ہے، اللہ نے مجھے کیسی عظمت رفعت بلندیاں عطا فرمائی ہے، کیسی کیسی رفعت عطا فرمائی ہے۔ لوگوں رب نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا
असल की ये मुस्तफा है, इनके लिए सब कुछ बन रहा है। हमारे नवाज साहब, हमारे फरीद भाई सब लोग बैठे हैं, हमारे सरदार साहब सारे यहाँ तशरीफ फरमा है। जिसका नाम लो, किसको छोड़ दो, जो सरकार की जगह है वही आस्था है। मोहम्मद से कहते सुभान अल्लाह। बड़ा अजीब शान माहौल है, सब बेदार हैं, सब मोहब्बत से सुन रहे हैं। यकीन करें ये मुस्तफा है यार, तो इनके जलवों को कौन देखना नहीं चाहेगा? इनके जलवों को कौन देखना नहीं चाहेगा? इनके जलवे ऐसे हैं कि मक्का शरीफ में जितनी चीजें हैं वो सब रब ने फरमा दिया, वो सब तुम्हारे लिए है। महबूब अगर तुम ना होते खाना काबा ना होता, महबूब तुम ना होते मकाम इब्राहिम ना होता, महबूब तुम ना होते अरफात ना होता, महबूब तुम ना होते मुंतसिर ना होता, महबूब तुम ना होते मुस्तफा ना होता, महबूब तुम ना होते अरफात का मैदान ना होता, महबूब तुम ना होते हजर अस्वद ना होता, महबूब तुम ना होते सफा मरवा की पहाड़ियां ना होती। जरा गौर करें ये मुस्तफा है, ये मक्का शरीफ के बारे में कहा गया, बता देना, जिक्र कर देना, अज़मतों के बारे में बता देना। अरे सुन लो कैसी अज़मतें हैं मक्का शरीफ की और कैसी अज़मतें हैं मदीना शरीफ की। बताओ वो कौन सी जगह है जिसके लिए रब के महबूब ने ये फरमा दिया हो, लेकिन मक्का शरीफ पे कुर्बान चाहिए, मक्के की अज़मतों पे कुर्बान चाहिए, मक्का शरीफ की जनाब वाला तमाम इज्जतों पे कुर्बान चाहिए। वो मक्का शरीफ और वो मक्के में खाने काबा शरीफ, उसकी अज़मतों का आलम ये है। आका फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया मन नज़रा इलल काबती ईमानन व तस्दीक़न खरज मिनल खताया कयौमिन वलदतहु। सरकार फरमा रहे हैं खाने काबा पे जो पहली ईमान की नजर डालता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। सरकार फरमा रहे मन नज़र इलल काबती ईमानन व तस्दीक़न। हाँ, तस्दीक के कल्ब से ईमान वाली नजर जब खाना काबा को पड़ती है तो फिर तमाम गुनाह माफ हो रहे हैं। वो खाना काबा जिसको देखकर अंदर तमाम गुनाह माफ हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर कह रहे हैं। अब जरा गौर करो, खाना काबा को देख लिया और उसके बाद भी बहुत सारे अरकान हैं जो अदा करते हैं। अब अरकान अदा करते चले जाओ, हर रुकन का हक अदा करते चले जाओ और गुनाहों को माफ कराते जाओ। सुभान अल्लाह। तो फरमाना है ये उम्रा और ये हज तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। हाँ, तुम हज जाते हो तो भी गुनाह माफ होते, तुम उम्रा जाते हो तो भी गुनाह माफ होते। और यकीनन शान ये है, शान ये है खाना काबा की और मदीना शरीफ की शान ये है। किसी ने कहा था, बड़े प्यार से कहा था, हज सम्राट साहब तवज्जो से सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान पैदा हो जाएगा। क्या कहा था? मैं बयान करूंगा और बयान करता चला जाऊंगा, मगर ये उलमा जानते हैं कि कितना लंबा मौजू है, कितना तवील है, कितनी देर तक चलने वाला है। लेकिन आज जब आपने मक्के की अज़मतों की झलक सुन ली तो 5 मिनट के लिए मदीने की अज़मतों की झलक भी सुन ली। सुन लो यार, इंशाअल्लाह ईमान पैदा होता है। मेरे आका क्या फरमा रहे हैं? आका फरमा रहे हैं कि मदीना शरीफ आ जाओ। आका ने मक्के को अज़मत अता फरमा दी और कैसी अज़मत मक्के को अता फरमा दी, तवज्जो के साथ सुनो, ईमान को ताज़ा करो। कैसी अज़मत अता फरमा दी, ये जनाब वाला जो काबे को अज़मतें मिली है ये किसकी वजह है? ये अरफात को अज़मतें मिली है ये किसकी वजह है? ये जनाब वाला तमाम मुक़द्दस मक़ामात को अज़मतें मिली है ये किसकी वजह है? अरे आका फरमा रहे हैं, मेरे गुलाम सुनो, रब ने मुझे वो
جہاں حضور کے قدم پڑ جائیں یار، ذرا یہ بتاؤ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی جاری بن جاتی ہے، تو جہاں حضور کے قدم پڑ جائیں وہ جگہ جنت کی جاری نہیں بنے گی؟ حضور نے قدم ڈال دیے قسم خدا کی، اور ایسے قدم ڈال دیے. اب دیکھیے یہ مکہ ہے، عظمت حضور میں عطا کر دی، لیکن اب آ جاؤ مدینہ شریف، اور مدینہ شریف میں میرے آقا تشریف لے آئے اور ہجرت فرمائی تو بہت سارے صحابہ بھی آ گئے، سب کے سب آ گئے، لیکن آ گئے تو جناب جب تک رہے اس مقدس زمین پر اور اپنی حیات طیبہ میں اپنے قدموں کی برکت عطا فرماتے رہے. اور جب پردہ فرما گئے تو پردہ فرمانے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور مدینے میں نہیں ہے. زمانہ یہی پکار رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ مدینے میں ہے، میرے مصطفیٰ مدینے میں ہے. آقا فرماتے ہیں اس سے مدینے کی عظمت کو سمجھ لو. تم نے مدینے مکے کی عظمت کو سمجھ لیا، مدینے کی عظمت کو سمجھ لو. آقا فرما رہے ہیں یقیناً خانہ کعبہ مکے میں ہے، یقیناً خان کا میدان مکے میں ہے، حجر اسود مکے میں ہے، یہ تمام مقدس مقامات مکے میں ہیں. لیکن آقا فرما رہے ہیں جب مدینے میں سے سرکار آئے، آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، توجہ سے سنے، آقا نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وصل. جب آقا مدینے میں گئے سرکار نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وصل. اے میرے مولا مجھے مکے سے بھی زیادہ مدینے سے محبت عطا فرما. یہ حضور دعا کر رہے ہیں کہ مکے سے زیادہ مدینے سے محبت عطا فرما. اب حضور جب دعا کریں گے تو پھر مدینہ پیارا نہیں ہو جاتا؟ آپ کوئی سنی آ کر کے کہے کہ مکے سے زیادہ مدینے میں دل لگتا ہے تو پھر تعجب کی بات کیا ہے یار؟ یہ تو حضور نے خود پیارا کر دیا ہے. میری طرف توجہ کریں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ جب تقریر یا نعت ہے جب دل سے ہوتی ہے نا تو پھر کیفیتیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا. لیکن آپ یقین کریں جتنی دیر میں تقریر کرتا ہوں میرا یہی تو مزاج ہے، میں دل سے تقریر کرتا ہوں. اور جب تقریر یا نعت دل سے پڑھی جاتی ہے تو بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں قبول ہوتی ہے. بے دلی سے پڑھی جائے تو نہیں قبول ہوتی ہے. ہاں آوازیں تو بڑی بڑی پیاری ہیں لوگوں کے پاس، ہاں لیکن دل اگر واقعی حضور کی محبت میں اگر تڑپ گیا اور پھر آپ نے کوئی نعت یا تقریر کر دی، حضور نے قبول فرما لی، بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں آخرت کامیاب ہو جائے گی. آقا فرما رہے ہیں میں مدینے میں آ گیا، میں نے مدینے میں آ کر کے دعا کر دی، سرکار نے دعا فرما دی. آقا فرما رہے ہیں اے میرے مولا مجھے مکے سے زیادہ مدینے میں محبت عطا فرما، مدینے میں محبت عطا فرما. اے لوگوں اب تاریخ بدل رہی ہے کہ تمام کے تمام مکے میں ہیں، یہ سب کے سب مکے میں ہیں، تمام چیزیں مکے میں ہیں. آقا فرما رہے ہیں کہ یہ میری عظمتیں میں کہ مکے میں رہا تو مکے میں عظمتیں دیتا رہا. جب مدینے میں آ گیا تو مدینے میں عظمت
तफसीर मैं करता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे तो जवाब, लेकिन टाइम जो है ना वो रुक नहीं रहा, टाइम रुकते चलो 12 बजे मौलाना कासिम साहब ने फरमाया था कि 12 बजे तक प्रोग्राम मुकम्मल करना। हाँ, और मेरा ये मिजाज है कि लोग कितना भी अच्छा सुनते हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अच्छा सुन रहे हैं तो उठा कर रहे। हाँ, ये इसलिए कि अगर आपको बहुत देर तक बिठा के रखा गया तो फिर एक तो ये रिकॉर्ड बनता है कि ये टाइम बहुत देते हैं, समझ गए, और रिकॉर्ड लोगों की नजर में अच्छा है। लोग बचते हैं जो मौलाना लंबी तकरीर करते हैं, मुख्तसर तकरीर करते हैं, उनसे लोग बड़े खुश रहते हैं क्योंकि सब कुछ जो है इंतजार में और शॉर्ट में चल रहा है। हालांकि तकरीर जो है वो मुकम्मल ही हो तभी समझ में आती है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन कुछ जहन ऐसा बन गया, लोग चाहते हैं जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी मुकम्मल हो जाए। आप यकीन करें यहाँ अगर खाना काबा और मक्का मदीना इसी पर सब चलता रहे ना तो टाइम लग जाएगा। लेकिन ये शेर पढ़ता हूँ और 5 मिनट सरकारी आला हज़रत में बोलता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ। वापस से कहूँ सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दो या रसूल अल्लाह। सुन लो यार, कितनी अज़मतें हैं मक्का और मदीना। इधर भी है बहुत सारे, हाँ सब तशरीफ फरमा है। और ये न्याज भी ये बता रही है कि भाई अब टाइम पूरा हो गया, लेकिन मैं फिर भी बोल दूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह। इजाज़त है अपने मन की? हाँ भाई, इमामों की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सब मेरे भाई हैं ना, मेरे स्टाफ के हैं, मेरे खानदान के हैं। हाँ, आप लोग तो चले जाएंगे लेकिन इनसे रोज़ मुलाकात होती है, कभी किसी से कहीं, कभी किसी से कहीं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर बड़ा टाइम ले लिया, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। ये शेर सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। कहिए रसूल अल्लाह। की तरफ से शेर है, शायद साहब एक ही आंखों में आंसू आ गए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जब बात मदीने की चले तो यार मैं शाम की आंखों में आंसू आए तो कहता हाँ कि मुझे माशाअल्लाह। और आप यकीन करें, एक छोटा भी बोलूंगा उतना मत मानिएगा। आप मिला खड़ा में से प्रोग्राम सुनना सीखिए। ये हाफिज कारी मौलाना होकर आपसे लेकर सुन रहे हैं, मत मानिएगा। थोड़ा आप भी और अच्छा सुन सकते हैं, और अच्छा बोलिए आप सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह। देखिए, जब आप जज्बे से सुनेंगे तो बंदा जज्बे से सुनाएगा। आप ही जब सोचेंगे अब टाइम ज़्यादा हो गया, सोना है, तक बढ़ो। अभी कितने नौजवान मस्जिद में, मोसिया में ऐसे बैठे हैं जिनके बारे में मेरा गुमान ये है कि अभी कम से कम बिस्तर में लेट करके 3 घंटा हो चुके वो मोबाइल पर। सोने का टाइम नहीं है। हाँ, अब तो शुरू हुआ है टाइम उनके जागने का। नौजवान बुरा मत मानिए, मैं ऐसा नहीं है कोई मेरा ये गुमान गलत है। आप कुछ भी देख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है हर नौजवान गलत ही कुछ देखता हो, अच्छा भी देखते हैं नौजवान।
اور جب اچھا دیکھتے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں پروگرام میں. سبحان اللہ. جو غلط دیکھتے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں میلاد میں؟ جو نوجوان اچھا دیکھتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں، اور جو علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، وہی لوگ آتے ہیں میلاد میں. ہاں، اور آپ سب بیٹھے ہیں، اور آپ بتا دیجئے کہ واقعی ہم بیٹھے ہیں. امام صاحب آپ تقریر کیجئے، ہم سنیں گے. اس شعر میں بتائیے کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے وہ بینا بیٹھو قرینے سے. یہ بزم مصطفیٰ ہے وہ بینا بیٹھو قرینے سے. ارے یہ بزم مصطفیٰ ہے وہ بینا بیٹھو قرینے سے. میرا ایمان ہے سرکار آئے سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی، مجدد پاک کی بات ہوئی. مجدد پاک واقعہ دنیا میں تشریف لے آئے اور جناب والا ایسا دین کا کام کیا، ایسا دین کا کام کیا کہ آج تک زمانہ انہیں صرف جناب والا الفسانی کہہ کے نہیں پکارتا، علی احمد سرہندی کہہ کے نہیں پکارتا، بلکہ مجدد اعظم کہہ کے پکارتا ہے، مجدد پاک کہہ کے پکارتا ہے. اور سرحد شریف میں آج بھی ان کا جلوہ دیکھ لو، سرحد شریف میں مجدد پاک کا جلوہ آج بھی دیکھ لو. اتنے عظیم الشان طریقے سے آج ان کا مزار موجود ہے اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. اے لوگوں، یہ مجدد ہے اور یہ مجدد پاک ہے. یقیناً مجدد کی بڑی عظیم عظمت ہے، بڑی عظیم فضیلت ہے. میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں گے. ارے یہ تک تمہاری محبت ہے پسند ہو جاتی، جو تمہیں ملا جو کسی کو نہیں ملا. آپ کہیں گے یا ذرا یہ بتاؤ کیا کیا ملا ہے ہمیں، کیا کیا ملا ہے ہمیں. اور یقیناً میں نہیں کہتا، آپ میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی شریف سے کیا کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اے نبی کے غلاموں، اس بات پہ فخر کرو. اگر دولت نہیں ہے ٹینشن مت لو، اگر شہرت نہیں ہے ٹینشن مت لو، اگر پریشانی تکلیف ہے ٹینشن مت لو. اپنے کہا آقا پھر خوش اس بات پر ہو جائے تو آقا کو آقا اعلیٰ حضرت نے، سرکار اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف سے غلاموں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں صدیق اکبر دے دیا، اس بات پہ خوش نہیں ہو اللہ نے تمہیں ہمارے فاروق اعظم دے دیا، اس بات پہ خوش نہیں ہو اللہ نے تمہیں عثمان غنی دے دیا، اس بات پہ خوش نہیں ہو اللہ نے تمہیں مولا علی دے دیا. اب مجھے کہنے دو کیسے کیسے دین کی ہیرے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے. جماعت اہل سنت کو کیسے کیسے دین کی شخصیت عطا فرما دی. امام حسن عطا فرما دیے، امام حسین عطا فرما دیے، اور ایسے کرنی عطا فرما دیے، امام اعظم عطا فرما دیے، شافعی عطا فرما دیے، امام مالک عطا فرما دیے، امام احمد بن حنبل عطا فرما دیے. آگے بڑھ جائیے، امام باقر دے دیے، امام جعفر دے دیے، امام تقی دے دیے، امام نقی دے دیے، امام حسن بصری دے دیے، امام زین العابدین دے دیے، حضرت بایزید بستامی دے دیے. اے لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ میں نہیں کہتا، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بریلی شریف سے. اے نبی کے غلاموں، جب اپنے ہاتھ میں پریشان دے دو اور یہ یاد کرتے چھوٹنے لگنا کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کے وسیلے سے مصطفیٰ کی امت میں غریب نواز عطا فرما دیے، نظام الدین عطا فرما دیے، قطب الدین عطا فرما دیے، عدیم الدین عطا فرما دیے، بدر الدین عطا فرما دیے، علاء الدین صابر عطا فرما دیے، فارس پاک عطا فرما دیے، قطب البدر عطا فرما دیے، شاذلی عطا فرما دیے، شابر اللہ عطا فرما دیے، میر عبد الواحد عطا فرما دیے. اللہ نے یہ تمام مقدس ولی ہمیں عطا فرما دیے. اور اعلیٰ حضرت نے پکا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کیسے آقا ہوگا بندہ ہے رضا بول پارے میری سرکار. ایسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا بول والے میری سرکاروں کے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا.
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے مدد کرے لہر میں عشق روح شہنشاہ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ایسے ایسے قیمتی ہیرے عطا فرما دیے جو کسی وہابی کے پاس نہیں ہے مدقیدہ کے پاس نہیں ہے چکرالوی کے پاس نہیں ہے سلح کلی کے پاس نہیں ہے ہم سنی بریلویوں کے پاس ہے اور سب کے سب الحمدللہ ہمارے ایمان کی طاقت یہ ہے کہ وہ چاہے چشتی ہو چاہے صابری ہو چاہے قلندری ہو چاہے نقشبندی ہو چاہے برکاتی ہو چاہے جمالی ہو چاہے رضوی ہو چاہے سقلینی ہو وہ پکار کے بولتا ہے یا رسول اللہ پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا بولتا ہے وہ سن لیجئے اے آقا کائنات ہمیں آپ نے وہ عطا فرما دیا جو کسی کو عطا نہ ہوا اس لیے سب کچھ عطا فرما دیا اور پکار کر کے تمام سلاسل کے ماننے والے پکار کر کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ سرور کا حکم مالی کو مولا کا حکم تجھے پاک خلیل کا کلے زیبا کا حکم تجھے تیرے کو مسئلے میں تنابی سے بری اعلان میرے شاہ لکھا کا حکم تجھے لیکن نظام تنبے سے اس نے کر دیا خالق کا بندہ خلقہ آقا کا حکم تجھے اور جب یہی آقا حضرت نے ہمیں جام دیا تو پوری دنیا نے کہا ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی عالم انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی جو باقی ہے پھر کبھی کریں گے آپ تقریر سے محبت کریں نعت پاک سے محبت کریں علماء سے محبت کریں نمازوں سے محبت کریں انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی آخرت بھی آباد ہوگی مکہ مدینہ جانا ہے تو پھر مولانا قاسم صاحب وارسی سے رابطہ کریں اس لیے جنہوں نے بڑا یہ کام کر دیا مولانا مجاہد صاحب کے لیے یہ ٹکٹ آفر کر دیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی عظمت عطا فرمائی اور قاسم بھائی کو اللہ پاک بہت 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 برکت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں رزق میں خوب برکت عطا فرمائے اور تمام ہمارے جتنے احباب بیٹھے ہیں تمام علماء امام فاضل اللہ اور تمام یہ سنی مسلمان اللہ پاک سب کے کاروبار میں رزق میں عمل میں برکت عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم